अभी हयात नहीं है। कुल्लु नफ्सुन ज़ाइक़तुल मौत, मौत बरहक है, मौत आएगी। आप इस्तिस्ना देने वाले कौन है? जब खुलफाए राशिदीन असहाबे कराम कानून से बालतर नहीं, जब आले बैत कानून से बालतर नहीं, मर्द कलंदर कौम का एक ऐसा बेटा जो सिवाय अल्लाह के आगे किसी के और के आगे सर नहीं झुकाता कि तुम डट के कानून साजी करो, मैं डट के तुम्हारा मुकाबला करूंगा, क्योंकि मेरा होने का यकीन उस जात से है जो हक़्क़ुल हाकिमीन है। तो उन्होंने फरमाया कि मेरे लिए मेरा अल्लाह ही काफी है। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमल नसीर। कब तक फॉर्म 47 के जरिए इनको ऐवानों का हिस्सा बनाया जाएगा? आए, डर किस चीज का है? आए अवाम के सामने जाते हैं, आए मैदान से जाते हैं, उनका मुकाबला करके देखो। अगर आपकी जमानतें जब्त ना हुई तो फिर याद रखना कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज विल नॉट बी ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। 27th अमेंडमेंट इज अ स्कार ऑन द फेस ऑफ डेमोक्रेसी। और पाकिस्तान और इमरान खान और ये पार्लियामान लाजिम व मलजूम है। इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद जरूर आएगी इंशाअल्लाह। जल्दबाजी में लगे हुए हैं, ये भूल गए कि बड़े बड़े हुक्मरान आए, बड़ी कौमें आई, कौम आद, कौम समूद, कौम नमरूद, कौमें आई, मिट गई। इक्तिदार को जूते की नोक पे अल्लाह के महबूब के आल ने रखा, जात की बात नहीं की, इंसानियत का अलम उठाया। और इंसानियत के उस अलम की बुनियाद हमेशा इंसाफ और इंसानियत के इर्द गिर्द घूमती है। और यही अलम एक साहिब किरदार, साहिब हैसियत, मर्द कलंदर, मर्द मुजाहिद, कौम का एक ऐसा बेटा जो सिवाय अल्लाह के आगे किसी के और के आगे सर नहीं झुकाता, उन्होंने अपने किरदार और अमल से इन तमाम कुव्वतों को एक मैसेज दिया है कि तुम डट के कानून साजी करो, मैं डट के तुम्हारा मुकाबला करूंगा, क्योंकि मेरा होने का यकीन उस जात से है जो हक़्क़ुल हाकिमीन है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नमरूद आग में डाल रहा था, तो मैं आलिम नहीं हूं। चेयरपर्सन साहब जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और फरमाया कि आप का कोई हुक्म हो। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस आग पे इख्तियार किसका है? कहा गया इस पे इख्तियार अल्लाह का है। तो उन्होंने फरमाया कि मेरे लिए मेरा अल्लाह ही काफी है। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमल नसीर। आज नेशनल सिक्योरिटी, आज कौमी यकजहती, आज अवाम पाकिस्तान के वो मसाइल जो 30 लाख से ज्यादा लोग पढ़े लिखे कारोबारी बाशऊर इस मुल्क से जा चुके हैं। आज जिस यूनिवर्सिटी, जिस कॉलेज, जिस स्कूल में चले जाएं, इस मुल्क के बच्चे मायूस हैं, यूथ डिस्ट्रैक्टेड है, डिसल्यूशन्ड है। आज वो सियासी पार्टियां जो अपनी सियासत के हवाले से इक्तिदार का खेल खेल रही हैं, आज वो अपनी बुनियाद खो चुकी हैं। वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, वो सिविल सुप्रीमेसी की बातें करने वाले आज राग अलाप रहे हैं, हम पर तनकीद कर रहे हैं, लेकिन वो ये भूल गए हैं चेयरपर्सन साहब कि इनकी सियासत तो खत्म है। कब तक फॉर्म 47 के जरिए इनको ऐवानों का हिस्सा बनाया जाएगा? कब तक? जब अल्लाह की पकड़ आएगी तो ये बहुत पछताएंगे। आज भी इनको ये एहसास हो जाना चाहिए कि फर्द वाहिद जरदारी साहब को इन्होंने इस्तिस्ना तो दे दी है, उन्होंने जेल भी काटी थी। अगर ये 2 साल और वो खड़े रहते तो उनकी तौकीर में इजाफा होता, लेकिन उन्होंने ऐसी बेतौकीरी की कि अपने साथ पीपल्स पार्टी की सियासत की बुनियाद का जनाजा निकाल दिया। और वो लोग जो अपने आप को समझते थे कि हम ऐसे नारे और ऐसे नैरेटिव बनाएंगे जिससे क्या होगा, वोट को इज्जत मिलेगी, और वो बड़ी बड़ी बातें करने वाले, उन्होंने इज्जत सियासत की और जमहूरियत की और अपनी बुनियाद की। और जैसे अभी सेनेटर इरफान सदीकी साहब जो कि इनके की स्टेक होल्डर थे, वो जब अल्लाह को प्यारे हुए, किसी को भी जहमत ना हुई कि खासकर की लीडरशिप में कि वहां हाजिरी देते। कल आपको भी खुदा ना खास्ता कोई नहीं पूछेगा, को आपका कोई नाम भी नहीं लेगा। और लोग उस वक्त जो नवाजे गए वो सर झुकाते रहे, और वो लोग जिनको चैलेंज किया गया उन्होंने आवाजें उठाई, लेकिन बदकिस्मती से ये लोग आज सारे एक हो चुके हैं। और खान साहब ने कहा था कि इंशाअल्लाह ये सारे टोले एक होंगे, लेकिन फिर भी ये मुझे शिकस्त इसलिए नहीं दे सकेंगे क्योंकि इनकी जाती मफादात, मुल्क की मफादात, अवाम पाकिस्तान के मफादात से बढ़कर हैं, क्योंकि अपनी जात का सोचते हैं। तो चेयरपर्सन साहब, 27th अमेंडमेंट is a simple mockery with the people of Pakistan. अवाम पाकिस्तान को आर्टिकल 1 से आर्टिकल 50 मिसाल के तौर पे, यहां पे इकबाल अफरीदी साहब जो कि कबायली इलाके को रिप्रेजेंट करते हैं, आर्टिकल 5 कबाइल के बुनियादी हकूक को आईन की रूह से जब परखते हैं तो आपने उनको ऑन बोर्ड लेना है, उनको कंसेंसस में शामिल करना है। आप कभी चीफ मिनिस्टर को अंडरमाइन करते हैं, कभी 4.5 करोड़ के चीफ मिनिस्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव को अडियाला के बाहर जलील करते हैं, कभी आप कैसी हरबे इस्तेमाल करते हैं। सीखें माजी से सीखें। माजी इसलिए है कि अल्लाह अगर माजी की अहमियत ना होती तो अल्लाह पाक कुरान में हमें कौम आद, कौम समूद, कौम नमरूद की मिसालें और उनसे सीखने का मौका ना देता। फिर जब
یزید کا دربار تھا اور حضرت بی بی زینب کا جو خطبہ تھا وہ کیا میسج دیتا تھا؟ وہ کس چیز کی آگاہی تھی؟ وہ اقتدار کے نشے میں دھت لوگوں کو یہ میسج تھا کہ ویک اپ بیفور اٹس ٹو لیٹ، جاگ جاؤ۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ وقت کی ضرورت کیا ہے کہ جب انتظامیہ، مقننہ عدلیہ، جب ان کے فیصلے کوئی اور کرنا شروع کرے، جب فورتھ پلر آف اے اسٹیٹ اس کی آنکھوں پہ اور منہ پہ پٹی باندھی جائے، اور پھر جب ملک کی مفادات پر سودے بازی ہو، تو ایسی قوموں پہ نہ اللہ کی رحمت آتی ہے، نہ ایسی قوموں کے فیصلے ان قوموں کے بنیاد کو جوڑنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ آئیں، ڈر کس چیز کا ہے؟ ڈر کس چیز کا ہے؟ آئیں عوام کے سامنے جاتے ہیں۔ آج اسپیکر صاحب نے کہا کہ میں نے خان صاحب کو 2 دفعہ شکست دی ہے۔ میں آج اللہ کے فضل، بڑی بات سے توبہ، پاکستان کے کسی ضلع میں ایک 25-26 سالہ جوان جس کو کوئی نہیں جانتا، اس کے علاوہ یہ جتنے قداور سیاسی شخصیتیں آئے میدان سے جاتے ہیں، ان کا مقابلہ کر کے دیکھو۔ اگر آپ کی ضمانتیں ضبط نہ ہوئی تو پھر یاد رکھنا، یہ کہہ دینا کہ واقعی تحریک انصاف، حق اور سچ قلم نہیں اٹھائی ہوئی تھی۔ میں آج یہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ آرٹیکل 26 امینڈمنٹ میں 2.5-3-5 ارب روپے ایک M&A کے خریدنے کے لیے تو تھے۔ نیشنل فائنانس کمیشن میں جب قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیا تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز ول ناٹ بی آن دا بیسس آف پاپولیشن۔ آج کیا وجہ ہے کہ بلوچستان کا جوان مایوس ہے؟ آج کیا وجہ ہے کہ خیبر پختونخوا قبائل کے، پنجاب کے، ساؤتھ ایسٹ نارتھ ویسٹ سینٹرل پنجاب کا یوتھ ڈسٹریکٹڈ ہے، سندھ کا برا حال ہے، آج گلگت بلتستان، آزاد کشمیر؟ وہ کون سی ایسی وجہ ہے؟ کیا ہم ساتھ نہیں چل سکتے؟ کیا ہم سر نہیں جوڑ سکتے؟ کیا ہم سب کو ایک ساتھ نہیں ملا سکتے؟ ٹو وار فرنٹ آپ نہیں لڑ سکتے؟ ایسٹرن ویسٹرن، آپ کا دشمن جو ازلی دشمن ہے ہندوستان، افغانستان سے بیٹھ کے آپ کو ڈیسٹیبلائز کر رہا ہے۔ آپ جرگا جو برجنگ رول پلے کرتے ہیں اس کو انگیج کیوں نہیں کرتے؟ آپ کنسنسس کے لیے، آپ کے یہ طالبان آپ کے بلو آئیڈ تھے، آج کیا وجہ ہے؟ آپ کیپیسٹی بلڈنگ کیوں نہیں کرتے ان انسٹیٹیوشنز کی جو فور فرنٹ پہ؟ خاصدار، پولیس، لیوی، یہ وہ جوان جو اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ چیئرپرسن صاحب، انٹرسٹ نہیں ہے، درد نہیں ہے، تکلیف نہیں ہے۔ اور آپ نے کہا کہ پرائم منسٹر صاحب نے کھڑے ہو کے کہا کہ جی ڈائیلاگ ہونا چاہیے، اسپیکر صاحب نے بھی کہا آپ ڈائیلاگ کرنا چاہ رہے ہیں، ضرور ویلکم، ہم نے ویلکم کیا، لیکن بیرسٹر گوہر صاحب سے نہیں، پی ٹی آئی کے سٹیک ہولڈرز جو یہاں پہ، ان سے نہیں، وہ تو آپ کی کسٹڈی میں۔ شو کریج اینڈ گریس، بات کریں ان کے ساتھ۔ وہ بڑے دل کا، وہ مرد مجاہد، قیدی نمبر 804 آپ کو ویلکم کرے گا، وہ ذات کی بات نہیں کرے گا، وہ ہمیشہ پاکستان کی بات کرے گا، کیونکہ انہوں نے IMF کے حوالے سے، اس خطے کے امن کے حوالے سے، ایران کے حوالے سے، مودی کے حوالے سے، جیل سے بیٹھ کے 8/7 کے ڈیتھ سیل سے وہ میسیجنگ کی، اور پھر آپ نے دیکھا کہ 10 مئی سے پہلے جن کو ڈیجیٹل دہشت گرد کہا جاتا تھا فرسٹ لائن آف ڈیفنس بنے، یہ DGISPR صاحب نے کہا۔ میں آج یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اسی طرح افغانستان کے حوالے سے فیلڈ مارشل صاحب کو، خان صاحب کا کیا میسج آیا کہ ان سے بات کریں۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب تک اس ملک میں امن نہیں آئے گا، اس ملک کے مفادات کسی حوالے سے بھی اچیو خدا نخواستہ نہیں کیا جا سکے گے۔ چیئرپرسن صاحب، بے توقیری کب تک؟ عوام کے بیسک رائٹس پامال ہو چکے ہیں، پاکستان کے عوام کی تذلیل اپنا یہ ایک قسم کی اپنی سوچ کا محور بنا چکے ہیں۔ ہم پاکستان تحریک انصاف آج آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آج لویا جرگہ ہے پشاور میں، آج چاہیے کہ پاکستان کے تمام سٹیک ہولڈرز پرائورٹی نمبر 1 بنا کر پشاور جائیں، اس کا حصہ بنے۔ نمبر 2، آن پرائورٹی بیسس تمام سٹیک ہولڈرز کو، بلوچستان کے وہ تمام لوگ جو ناراض ہیں، جنرل جنجوا سے سیکھیں، انہوں نے پہاڑوں میں بیٹھنے والوں کو انگیج کیا، وہ آئے مین سٹریم میں اور پاکستان کا حصہ بنے۔ وہ آپ بات چیت تو کریں، آپ کب تک ڈرائیں گے؟ کب تک روکنے کی کوشش کریں گے؟ کب تک کہیں گے کہ میں ڈرا کے اس کو ختم کر دوں گا؟ کوئی میرے چیئرپرسن صاحب، خوف کے بت ختم تب ہوتے ہیں جب آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ چیئرپرسن صاحب، 27th amendment is a scar on the face of democracy. 27th amendment will humiliate us globally at all levels. یہ جو حقوق اللہ اور حقوق العباد کا کانسیپٹ ہے، خدا نخواستہ آپ نے اس کو چیلنج نہیں کیا۔ جب اللہ کہتا ہے کہ تم حقوق اللہ میں کوئی خدائی کرو تو میں ارحم الراحمین ہوں، معاف کر دوں گا۔ حقوق العباد میں جب تک وہ شخص، آپ استثناء دینے والے کون ہیں؟ خلفائے راشدین، صحابہ کرام، انبیاء کرام تو معصومین تھے۔ جب خلفائے راشدین، صحابہ کرام قانون سے بالاتر نہیں، جب آل بیت قانون سے بالاتر نہیں، آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ میرے کانوں سے ایک جملہ گزرا کہ تا حیات سے لے کر آب حیات،
یہ آب حیات بھی آپ ایکسپیکٹ کریں گے. آب حیات نہیں ہے. کل نفس ذائقۃ الموت موت برحق ہے, موت آئے گی. اس پارلیمان کے بیٹھنے والوں کو سوچنا ہے کہ ہم نے ایک ایسا پاکستان دینا ہے جس پر آنے والی نسلیں فخر کریں, ایک ایسا پاکستان دینا ہے جس میں قانون اور آئین کی بالادستی ہو, ایک ایسا پاکستان جو دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مہذب سویلائز طریقے سے آگے کامیابی کرے, یا ایک ایسا پاکستان جو کہ سسکتی ہوئی مائیں, بے چین پریشان جوان, ان کو پتہ ہی نہ ہو. میں اس فلور پہ یہ بات بھی کروں گا آج کی ڈیسیژن میکر سے کہ وہ خارجی, وہ پہاڑوں پہ بیٹھنے والے, وہ جب قبائل کے پاس جاتے ہیں انہیں کہتے ہیں کھانا کھلاؤ, پانی پلاؤ, وہ بیچارے ڈر کے آپ نے ڈی ویپنائزیشن کر کے ان سے اسلحہ لے لیا. اگر وہ کھانا نہ کھلائیں, پانی نہ پلائیں, ان کو ذبح کر دیا جاتا ہے, ان کو اٹھا لیا جاتا ہے, ان کے گھروں کو تباہ وہ خارجی کرتے ہیں. جب وہ کھانا کھلاتے ہیں, ڈر سے پانی پلاتے ہیں, آپ ان کو اٹھا کے ذلیل اور رسوا کرتے ہو. قبائل فرسٹ لائن آف ڈیفنس تھے چیئرپرسن صاحب, خدا کا واسطہ ہے ویلیو دیم. پاکستان کے تمام سٹیک ہولڈرز کو گلے لگائیں, برجنگ رولز پلے کریں. اس قوم کو ضرورت ہے دو چیزوں کی, ایک اللہ کے فضل سے, اللہ کی بڑائی اور کبریائی کی, اور ان کے ساتھ اللہ کے محبوب کے ساتھ جو ہماری کمٹمنٹ ہے, اور دوسری اس ملک کو, اس ملک کے مسائل کا حل, اور اس پارلیمان کو ایک شخص کی ضرورت ہے جس کا نام ہے عمران خان. اور پاکستان اور عمران خان اور یہ پارلیمان لازم و ملزوم ہے انشاءاللہ. اور یاد رکھیے ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے ماننے والے ہیں. ہمارا ایمان اور یقین ہے چیئرپرسن صاحب کہ جب راستے بند کیے جائیں, جب ہر طرف سے اندھیرا کر دیا جائے, تو پھر اللہ کی مدد آتی ہے. اللہ کی مدد ضرور آئے گی انشاءاللہ. یہ ہمارا ایمان اور یقین ہے. ہم نے اپنی ماں, بہنوں, بیٹیوں, اپنے اس انڈیا پارلیمنٹیرینز, یہ شاہ محمود قریشی صاحب سے لے کر یاسمین راشد صاحبہ اور وہ تمام اسیران, وہ تمام لوگ جو لازوال قربانیاں دے رہے ہیں, عمر سرفراز سیما میرا بھائی, وہ سب جو اس آزمائش میں اس وقت ڈٹے ہوئے ہیں, کھڑے ہوئے ہیں. وہ کیوں ڈٹے ہوئے ہیں؟ ان کو تو ذاتی کوئی فائدہ نہیں. کیا ان کے گھر کے اخراجات کسی خاص جگہ سے جاتے ہیں؟ نہیں, وہ اس لیے ڈٹے ہیں کہ وہ شخص جو آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کرتا ہے وہ سچا اور کھرا ہے. وہ ذات کی بات نہیں کرتا, وہ اپنی بات نہیں کرتا, اپنی بیوی, اپنے بچوں, اپنے مفادات, آخری کنکلوڈنگ منٹ, اپنی ذات کی بات نہیں کرتا. وہ پاکستان کی اور پاکستان کی آنے والی نسلوں کی بات کرتا ہے. خدا کے لیے وہ جو جیلوں میں پڑے ہیں, ملٹری کورٹس کے تھرو جن کا 10-10 سال کی سزائیں ہوئی, وہ جو اسیران جن کا مستقبل آزمائش میں, وہ لوگ جن پر جھوٹے پرچے کیے گئے, جن کی تذلیل کی جا رہی ہے, جن کی 84 سال ماؤں کو اڈیالہ میں ذلیل کیا گیا. میں آج آپ سے بطور ایک پاکستانی یہ کہنا چاہوں گا کہ وقت رکتا نہیں ہے, لیکن یاد رکھیں زبان سے نکلی ہوئی بات اور ظلم کبھی نہیں چھپتا. خدا کے لیے آئیں, ایک ہو جائیں, آئیں برجنگ رول پلے کریں, آئیں ایسی قانون سازی کریں جس سے عام پاکستانی کی عزت نفس مجروح نہ ہو, جس سے پاکستان کے مفادات کی تکمیل ہو, جس سے ایک ایسی سوچ ڈیولپ ہو کہ دنیا آپ کی پھر بے توقیری نہ کرے. Wake up before it's too late. They say let's say the bell is ringing calling us to the bright future. Thank you. Let's join and unite together and prove it to our coming generations, to ourselves and to the entire global community that Pakistan believes in democracy, in rule of law, in the constitution which is called in global forums as a Bible. وقت کی ضرورت ہے. اللہ اس ملک کو قائم دائم رکھے. انشاءاللہ مایوسی ختم, عمران خان آئے گا رب ذوالجلال کے فضل سے. پاکستان عمران خان زندہ باد, پائندہ باد.